ایک نظم ہے، سب سے پہلے میں چند جملے بول لیتا ہوں، پھر باقی دوست اس میں دار شان کرتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جونیئر میں ہوں۔ تجھے کھونے کا حوصلہ بھی نہیں، تجھے پانے کا آسرا بھی، پھر بھی کچھ تم نہ ایسا کر جانا، میرے ہاتھوں سے نہ پھسل جانا۔ یہ قسم پرسی ہے۔ قسم پرسی ایک ایسی عورت کی قسم پرسی، ان کے پاس کیونکہ یہ گائنیکالوجسٹ ہیں، بہت خواتین آتی ہیں وہاں پہ، ان کے یہ حالات بھی لیتی ہیں، گفتگو بھی کرتی رہتی ہیں۔ کئی ایسے ان کے پاس مریض ہیں کہ جن کے پاس فیس نہیں تھی اور واپسی کا کرایہ انہوں نے جیب سے دے کر بھیجا اور ان کے کیس بھی کیے۔ تو ایک عورت کی قسم پرسی کو ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اس کے جو مقدر ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے دو کشتیوں کی جیسے سوار ہو جاتی ہے سوچ کے حوالے سے۔ اس کی سوچ میں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرف کیا کروں، ڈبل مائنڈڈ جسے ہم کہتے ہیں، زندگی گزارتی ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ میں ہاتھ کے ایک ملاقات کے انکہی بات کے کتنے چرچے ہوئے، کتنی شہرت ہوئی، کتنی تہمت لگی، کتنے فتوے ہوئے، کتنے آنسو بہے، کتنی نیندیں اڑی، ایک ملاقات کے انکہی بات کے ہاتھ میں ہاتھ کے۔ لوگ دودھوں دھلے، لوگ حاجی پلے، پاک ہر عیب سے، ہم نشان ستم، ہم ہی عبرت نشان، ہم ہی قائل صدا، غم کے پائل صدا۔ اشک پیتے گئے، یوں ہی جیتے گئے، تیری باتوں کے سنگ، تیری یادوں کے سنگ، ایک ملاقات کے انکہی بات کے ہاتھ میں ہاتھ۔ تو میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا، اسے کاٹتے اسے ناپتے میری عمر بھر گزر گئی۔ اور آئینہ باز آ جاؤ، الزام، الزام کتنے خوبصورت اس میں یہ بات کہتی ہیں، تھے زخم ہزاروں تو مسیحا بھی نہ۔ سماجی عکاسی کے جب ایک دکھ کی بات کرتے ہیں اور ایک خوبصورت عورت اگر کوئی دکھ کی بات کرتی ہے تو ہزاروں مسیحا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کی اس سوچ کی عکاسی ہے کہ تھے چاک گریباں زخم سینے سے چلے ہم۔ تو اس سماج کو جہاں انہوں نے بیٹھ کر دیکھا اور پھر اس سماج میں ہر سماجی حرکت کی نشاندہی کی، اور ایبرپٹ شاعری ہے یہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کھلے دل کی شاعری، یا ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو محسوس کیا وہ لکھ دیا۔ محبت تو نہیں گزرے زمانوں میں، نہ آنے والے فتووں میں، نہ اس سرما کی دھوپوں میں، نہ برکھا کی برساتوں میں، نہ غربت میں، عمارت میں، نہ چاہت یا بغاوت میں، بس ایک پرخاش، ایک چبھن ناروا سی محبت تو نہیں۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ کیفیت جو ہے کہ محبت کا ادراک نہیں ہوتا اور محبت اندر پڑ رہی ہو، علم نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کو اپنے ان خزانوں کا علم بھی ہو۔ محبت کی تشریح بڑی محبت، اور محبت یہ ہے کہ ایک اس کی تشریح میں سے ہمارے اساتذہ نے جو بیٹھی ہوئی یہ بتایا ہے کہ میں نے پوچھا ایک دفعہ شعیب بن عزیز صاحب سے کہ محبت تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی بات آپ کو بری نہ لگے تو سمجھ لیں آپ کو اس سے محبت ہے۔ بے وفائی زیست ایسے گزار ڈالی ہے، سمجھو چولہے میں جھونک ڈالی ہے۔ اس ایک عورت کی زندگی پہ اس سے بڑا کیا شعر ہو سکتا؟ اور آگے مرد کی جو کیفیت ہے کہ بے وفائی تیری ادا ہے، ہم نے روح ہنس کے ٹال ڈالی ہے، ہم نے پلکوں سے چن لیے سارے جس قدر راستے میں تھے کانٹے، ہم نے ہر ایک سے نبھا لی ہے، ہم نے یہ زیست یوں بنا لی ہے، ہم نے روح ہنس کے ٹال ڈالی۔ عورت کی زندگی کو سے زیادہ کیا علاوہ کون ہے؟ اکیلے ہو کون سے نگر میں ہو، بڑی خوبصورت نظم۔ اور ایک یہاں پہ دیکھیں نا، یہ مایوسی نہیں ہے، شکوہ ہے سماج کے ان رویوں کا کہ چلو اب گھر کو چلتے ہیں۔ محبت مان ہی نہ ہو، جہاں پہ محبت اگر مان نہیں ہے، جہاں پہچان ہی نہ ہو، وہاں رہنے سے کیا حاصل؟ چلو اب لوٹ چلتے ہیں، اب اپنے گھر کو چلتے ہیں کہ ماں راہ تک کے ہاروں کو تھامے گی، ہمارا ماتھا چومے گی، یوں سارے غم سمیٹے گی، نیا ایک حوصلہ دے گی۔ چلو اب لوٹ چلتے ہیں، اب اپنے گھر کو چلتے ہیں۔ بے وفائی کے دکھ کو ماں کی گود میں بیٹھ کر محبت کے بدلے محبت کو انتخاب کرنا، اس سے اچھی نظم کوئی کیا کہے گا؟ اور مجھے تم سے محبت ہے، محبت ان کا موضوع، مجھے تم سے محبت ہے، صرف اتنا کہہ دینے سے محبت ہو نہیں سکتی۔ محبت روگ ہے، آزار ہے،
رگ رگ کا ٹکڑا ہے، میرے چہرے کا ٹکڑا ہے، مجھے تم سے آئی لو یو اتنا کہہ دینے سے محبت ہو نہیں سکتی۔ اس سے زیادہ کیا صورتحال کو ایلیبوریٹ کریں گے؟ یہ آزار ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس پہ بھی ایک دفعہ میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ یہ محبت اور یہ بے پائی، کہنے لگے کہ اس میں دکھ کیوں ہوتا ہے، اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے، ہر محبت کرنے والا ذلیل کیوں ہوتا ہے، اس کو بدنام کیوں ہوتا ہے، اس میں انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں، اس کے ساتھ مشوق بے وفائی کیوں کرتا ہے؟ تو فرمانے لگے محبت میں سارے دکھ رکھ دیے گئے ہیں تاکہ کوئی کمزرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔ منانے کیوں نہیں آتے تمہاری یاد میں روتے ہوئے راوی کے جیسا ہوں۔ کتنی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے، دریائے راوی، اور اب تو واقعی رونے والے راوی کی طرح ہو گئے کہ وہ سوکھ گیا ہے۔ تمہارے ہجر میں بچھڑے ہوئے ساجن کے جیسا ہوں، کسی کی راہ میں بیٹھے ہوئے سائل کے جیسا ہوں، ہر ایک شب اپنے رب کے سامنے جی بھر کے روتا ہوں، تمہاری راہ تکتا ہوں، کسی سودائی کی مانت کسی دیوانے کے جیسا، تمہاری راہ میں برسے ہوئے ساون کے جیسا ہوں، منانے کیوں نہیں آتے؟ تو یہاں ان کے اندر کا ایک مرد، ہر عورت کے اندر ایک مرد اور ہر مرد کے اندر ایک عورت، جو اس پہ غالب آ جائے وہی اس کا کردار بن جائے، اور اگر مخلوط ہو جائے آج کل تو سڑکوں پہ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کی بدسلوکی کی وجہ سے۔ بہرحال منانے کیوں نہیں آتے بہت اچھی نظم، اور اس کتاب پہ جتنا بھی تبصرہ کرتے چلے جائیں، میں اس لیے سب سے پہلے کہ کتاب چونکہ ایک ہی ہے، میں نے کہا پہلے میں بات کر لوں، اب کتاب جس کے پاس جائے گی وہ بات کرتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد